السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ عباسی خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ کہلاتی ہے، جس کا قیام 750 عیسوی یعنی کہ 132 ہجری میں عمل میں آیا اور 1258 عیسوی یعنی کہ 686 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ عباسیوں کی حکومت بھی امیوں کی طرح شخصی اور موروثی تھی اور ولی عہد کا بھی وہی طریقہ کار تھا جو بنو امیہ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ خاندان عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کیا اور 2 صدیوں تک مکمل عروج حاصل کیے رکھا۔ زوال کے آغاز کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں ایران میں مقامی امراء نے اقتدار حاصل کیا اور مغرب اور افریقہ غالبہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آ گئے۔ عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ 1258 عیسوی میں منگول فاتح ہلاکو خان کے حملے کے ذریعے ہوا، تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی اور مملوک سلطان ملک الزاہد بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح خلافت بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی، تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی۔ تمام اختیارات مملوک سلاطین کو حاصل تھے۔ عثمانیوں کے ہاتھوں مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی اس ظاہری حیثیت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی۔ موجودہ عراق میں تقریت کے شمال مشرق میں رہنے والا العباسی قبیلہ اسی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بنو عباس کے زوال کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نااہل تھے، بلکہ سب سے بڑی وجہ ترکوں کا عروج تھا۔ معتصم جو کہ مامون الرشید کا جانشین تھا، معتصم کے زمانے سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہے تھے۔ اصل میں عباسیوں کو خلافت دلانے میں بڑا ہاتھ ایرانیوں کا تھا اور عباسیوں نے ذاتی مصلحت کے تحت ایرانیوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا، جو خود ان کے لیے نیک فال ثابت نہ ہوا۔ آخری عباسی خلیفہ متوکل کے بعد ترک امراء کا اقتدار اور بڑھ گیا۔ اب وہ خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کئی خلفاء کو عہدے سے اتارا۔ اس طرح ترکوں نے مرکزی حکومت کو کمزور تو کر دیا، لیکن خود کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے۔ اس صورتحال میں کئی مقامی امراء نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی، جن میں قابل ذکر بنی بویہ، سامانی اور فاطمی حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ حکمرانوں کی عیش پرستی، نااہلی اور امراء کی خود سری اور اخلاقی زوال کے نتیجے میں خلافت کی حدود پھر گھٹنا شروع ہو گئی۔ بالآخر بنی بویہ کے حکمران معز الدولہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ عباسی خاندان بوہی قبضے سے سلجوقیوں کے زیر اثر آ گیا۔ یہ حالت 200 سال تک رہی۔ اس کے بعد عباسی خلفاء پھر آزاد ہو گئے، لیکن ان کی حکومت عراق تک محدود رہی اور مزید 125 سال قائم رہنے کے بعد منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ بعد کے عباسی حکمرانوں نے اسلامی اقتدار کے فروغ کے لیے کام کیا، اسلامی قانون کے نفاذ میں دلچسپی لی، لیکن اس حکومت کی بھی بنیادی خرابی یہی تھی کہ وہ ملوکیت تھی۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا، اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کے کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا، بلکہ ان تمام تغیرات کو جوں کا توں برقرار رکھا، جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی نظام میں رونما ہوئے۔ بادشاہی کا طرز بھی وہی رہا جو بنی امیہ نے اختیار کیا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ بنی امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونہ تھے، تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔